بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بھولی بھالی سنی عوام جو ہے، سنی حضرات، سنی بھائی، وہ گمراہ کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ چونکہ اہل سنت کی اکثریت ہے اور ہمیں بد مذہبوں سے، بدعقیدہ لوگوں سے کم واسطہ پڑتا ہے۔ ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے اپنے مسلک کو سیکھنے کی، بس ہماری توجہ شعروں کی طرف، سر کی طرف، نعت خوانی کی طرف، درباروں مزاروں کی طرف، قوالیوں کی طرف، ان باتوں کو ہم نے اپنا مذہب اور دین سمجھ رکھا ہے۔ مفتی احمد یار خان علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، سنی بہر قوالی و رس، نجدی بہر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خان کا، خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ، کہ بس سنی کی نشانی قوالی و رس ہی رہ گیا، اور جو نجدی ہے اس کی تصنیفات و درس نشانی ہے، اس کی پہچان ہے، اور سنی کا سارا خرچ جو ہے وہ قبروں پہ ہو رہا ہے، اور نجدی کا سارا خرچ درسگاہ پہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور اس وجہ سے ہم سیکھتے نہیں ہیں، اور جنہیں لایا گلی میں ادھر نہ چلی، سانو جڑا پہلے ٹکر جاندہ ہے اسی وہ پیچھے لگ جانے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں۔ ہمیں کوئی بد مذہب ٹکرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے جو وسوسہ ڈالا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں یعنی شیطانوں اور انسانوں دونوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ کوئی بد مذہب اگر وسوسہ ڈالے تو ہمیں فوراً، جس طرح کوئی بھی ہمیں تکلیف جسمانی پہنچے تو ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم جسمانی ڈاکٹر اور معالج کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی ہمارے جو باطنی چیز ہے اور ہمارا عقیدہ نظریہ اس کے پر کوئی بندہ اگر تنقید کرے یا ہمیں وسوسہ ڈالے تو ہمیں چاہیے فوراً جو ہمارے روحانی معالج ہیں، علماء کرام، ہم ان سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ ہمیں بد مذہب ٹکرا ہے، اس نے ہم پہ یہ اعتراض کیا۔ کسی بھی مستند عالم دین سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہماری قوم کیا کرتی ہے کہ الا ماشاء اللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے جو بھی انہیں پہلے ٹکر جاتا ہے، رافضی ٹکر جائے، خارجی ٹکر جائے، مرزائی ٹکر جائے، اللہ معاف کریں، جو بھی، تو یہ اسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم پوچھیں، اپنے علماء سے رابطہ کریں۔ افسوس یہ ہے کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ کیوں جلدی کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، علماء سے تعلق نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا، عالم بننا یا طالب علم بننا یا علماء کے درس یعنی ان کی گفتگو، ان کے واعظ سننے والا بننا، یا یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والا بننا، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ جو بندہ علماء کے ساتھ رابطہ توڑ لے گا وہ سمجھ لے کہ میں نے اپنا دین جو ہے وہ برباد کر لیا، ہلاک ہو گیا میں۔ یہ ہلاکت سے مراد روحانی ہلاکت ہے، ہلاک ہو گیا، آخرت میں نے تباہ کر لی۔ علماء کو چھوڑ کے، علماء سے دور ہو کے، علماء سے رابطہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ پیروں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، سارے پیر ایک جیسے نہیں ہیں، سارے علماء ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اکثر جو مشہور گدی ہیں وہ الا ماشاء اللہ، ان کے جو اس وقت سجادہ نشین ہے وہ بدعقیدہ بھی ہیں، بد عمل بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور جہل بھی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آستانوں درسگاہوں سے دین کی تبلیغ ہوتی تھی، آج کل صرف انہوں نے اپنا وہ چندہ اکٹھا کرنے والا اور نذرانے بٹورنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سال بعد مرید جاتے ہیں، جا کے نذرانے دے آتے ہیں، قوالی سن کے آ جاتے ہیں، بس یہی پیری مریدی کا انہوں نے مقصد سمجھ لیا۔ پیر صاحب کو ہو سکتا ہے خود نماز درست نہ آتی ہو، ساری زندگی پیر صاحب نے نہ اپنی نماز درست کی، نہ مریدوں سے پوچھا، نہ درست کروائی۔ یہ کیا پیری مریدی ہے؟ پیر وہ ہے جو خود بھی نماز جس کی درست ہو، جس کو دین آتا اور اپنے مریدوں کو دین سکھانے پہ محنت کرے، وہ پیر ہوتا ہے۔ جس کی بہت بڑی اس وقت ایک مثال الیاس قادری صاحب ہیں۔ تو اس طرح کا پیر، جو لوگ اس طرح کے پیروں کے ساتھ لگ گئے وہ تو تر گئے، اور جو لگ گئے صرف نذرانے لینے والوں، سال بعد عرس کروایا، مرید آ گئے، بس پیر صاحب کے ہاتھ چوم دیے،
اور جناب مٹھی کے اندر پیسے تھما دیے، تو وہ بیچارے اس دنیا میں بھی اپنا وہ انہوں نے نقصان کر لیا، اور آخرت میں یہی پیر جو ہے ان کے کندھوں پہ ان سارے مریدوں کا بھی بوجھ ہوگا، اور ان پیروں کو مریدوں کو ان کے ساتھ دوزخ میں گرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں یا تو اس طرح کا پیر ہم تلاش کریں جو دین جانتا ہو، دین سکھائے، میرے نذرانے نہ لے، دین سکھائے، باقاعدہ محنت کرتا ہو، یا پھر علماء کرام سے رابطہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، یا عالم بن جو دین کا، یا طالب علم، یا ان سامنے ان کی سننے والے بن جاؤ، یا ان سے محبت رکھ، کم از کم محبت رکھنا علماء کے ساتھ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ پانچویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ہمارا ذہن خالی ہوتا ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم 11ویں کھا لیتے ہیں، 11ویں دے چاول اسی 11ویں دے کھا لینے ہیں، لیکن اگر کوئی منکر پوچھے ہم سے کہ 11ویں کھا کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں یہ حرام ہے 11ویں۔ اب وہ آیت پڑھے گا وما اہل بہ لغیر اللہ، اب سننے والا جو چاول کھا کے گیا اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ہیں قرآن کے اندر ہے کہ جس پہ غیر اللہ کا نام ہے جو وہ حرام ہے، باقی یہ تو غوث پاک کا نام آ گیا حرام ہے۔ اب کیا جواب دے گا اس کو؟ گمراہ ہوگا یا نہیں؟ ہم نے بڑے دیکھے ہیں ایسے، بہت دیکھے ہیں، بہت گمراہ ہوتے ہم نے دیکھے ہیں، اور جب گمراہ ہو جاتے ہیں دیکھو بدبختی ان کی، تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یعنی اپنے باپ دادا کو مشرک کہنے لگ جاتے ہیں۔ لعنت ہو اس عقیدے پہ کہ جس عقیدے کی وجہ سے تم اپنے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے باپ دادا کو مشرک سمجھنے لگ جاؤ۔ جب کوئی تمہیں کہے کہ تم باپ دادا کو مشرک کہتے ہو تو تم کہو وہ بیچارے کام علم تھے، جاہل تھے، کیا پتہ تھا۔ ایک طرف مشرک بھی کہتا ہے، دوسری طرف جاہل کہتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے تمہاری دینداری کی، مشرک بھی سمجھ رہے ہو اور پھر مشرک کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہو۔ کیا مشرک کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے؟ تو اس طرح کر کے ایک جو ہے نا وہ فرضی ایک کہانی اور ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر دوں، وہ بنایا ہمارے بزرگ، وہ کہتے ہیں ایک بابا تھا، اس کے 4 بچے تھے، بڑا اس کا بیٹا، ایک بیٹا اس کا چلا گیا سعودیہ کے اندر، ایک چلا گیا ایران کے اندر، ایک چلا گیا لاہور کے اندر، چوتھا جو تھا ساتھ اس کے وہ کھیتی باڑی کا کام کرواتا تھا۔ تو جو گیا نا سعودیہ، وہ آ کے کہنے لگ گیا یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ بابا ایران میں نے تو اس کو روزی کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کہ اپنا دین ہی بیچا ہے، اپنا عقیدہ ہی چھوڑا ہے۔ جو گیا تھا دوسری طرف، وہ آ کہنے لگا یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ اہل سنت اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے۔ جو لاہور گیا تھا وہ کہنے لگ گیا یہ وہ سائنسی بات، یعنی فلسفی، وہ مرزائی بن آیا۔ اب بابا پر بڑا پریشان، یہ میں کیا کروں؟ بابا جناب اس کو پکڑے لے کے جائے کسی عالم دین کے پاس، تو جب عالم دین اس کو لاجواب کر دے، وہ کہہ دے میں اپنے عالم دین سے، اپنے عالم صاحب سے، مولوی صاحب سے پوچھ کے بات کروں گا۔ بابا آکھے اور تیرا ککھ نہ روے، جدو تو پہلے گمراہ ہون لگا سے اس وقت تو کیوں نہیں یہ گل کی تھی کہ میں اپنے عالم یعنی سنی عالم دین سے بات کر کے بتاؤں گا؟ اس وقت تو ایسی خاموشی کے ساتھ تو اگلے کی باتوں میں آ گیا، اب کہتے ہیں کہ میں اپنے مولوی سے پوچھ کے۔ یہ ہماری حالت ہے، ہم جب گمراہ ہونے لگتے ہیں سنی، اس وقت ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنے عالم دین سے بات کر کے، جب گمراہ ہو جاتے ہیں پھر ہمیں کچھ سنی سمجھاتا ہے، جب گمراہ ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم اپنے مولوی صاحب سے پوچھ کے ہم آپ کو جواب دیں گے، پھر اتنا ہمارے اندر شعور آ جاتا ہے۔ اسی طرح بابا بڑا حیران، ایک دن پھر وہ نفسیاتی ایک یعنی علم ماہر نفسیات تھا ایک ڈاکٹر، اس کے پاس کسی نے ایک دن بابا نا چیخنے لگ گیا کہ میں کیا کروں ان کا، کسی نے کہا کہ ان کو لے جاؤ ماہر نفسیات، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر کو جب ساری بات بتائی تو ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا واہ بابا جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے مجھے یہ روشنی عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی، میرے خود یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، مجھے ایک مرزائی ٹکر گیا تھا، مرزائی، وہ مجھے مرزائی کر رہا تھا، قادیانی بنا رہا تھا، مجھے اب سمجھ آئی یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ہم اہل سنت سیکھتے نہیں ہیں، خالی ہوتے ہیں، ہم اکثریت ہر طرف اہل سنت ہوتے ہیں، ہمارا کسی سے پالا نہیں پڑتا، کسی سے واہ نہیں پڑتا، تو ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے یہ آپ کے جو بچے ہیں نا، ایک سعودیہ گیا، ایک ایران گیا، ایک لاہور گیا، یہ نہیں کہ وہ مذہب ان کے مذہبوں کے اندر کمالات ہے، اس عقیدے کے اندر، بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہوتا، خالی برتن ہوتا ہے ہمارا ذہنوں کا۔ اب جو تیرا بیٹا سعودیہ گیا تھا نا، وہ اگر ایران جاتا تو ایران والا عقیدہ لے کے آتا، ایران والا سعودیہ جاتا سعودیہ والا عقیدہ لے کے آتا، سمجھ آ رہی؟ اس کی یہی بات ہے، یہ نفسیات کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کرام سے رابطہ رکھیں، علم دین کے ساتھ دلچسپی رکھیں۔ اب تو بڑا آسان ہے۔ یہ ایک اور بات یہ ہے، آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ موبائل کے اندر ایک اور بڑا فتنہ ہے، یہ طرح طرح کے مولوی آتے ہیں گمراہ،
ان کے جناب مزیدار تقریریں سن کے نوجوان ان پہ جناب فدا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جناب فلانے جو ہے وہ بڑے خوبصورت وہ تقریر کرتے ہیں، بڑے اچھے خطیب ہے وہ، اور وہ گمراہ کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کرتے۔ بھئی غلط باتیں اگر عام لوگوں میں کریں گے تو انہیں قبول کون کرے گا؟ پھر گمراہ کون ہوگا؟ ان کی باتوں میں کون آئے گا؟ کبھی منہ پہ کسی رافضی نے ابو بکر صدیق عمر فاروق کو کسی سنی کے منہ پہ گالی دی، کافر کہا، لیکن ان کا مذہب ہے۔ اس وجہ سے اس فتنے سے بھی بچنا چاہیے، ہر کسی مولوی کی تقریر نہیں سننی چاہیے۔ اب تو ایک مولوی بڑا مشہور ہے، وہ مدنی کیا اس کا نام ہے، اور وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ مزاحیہ ڈراموں میں ہوتے ہیں۔ وہ بھئی تو اگر یہی تم نے کام کرنا ہے، لوگوں کو ہنسانا ہی تیرا کام ہے، تو ڈرامے میں جا کام کر۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔